بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات۔ آج ہم نے بات کرنی ہے ڈاکٹر دلاور خان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اور کراچی میں ہوتے ہیں۔ ان کی لاہور میں موجودگی سے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب کا میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ معتقد ہوں، بڑے عرصے سے میں ان کو پڑھ رہا ہوں اور لکھتے بہت پیارا ہیں۔ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ انہوں نے ذاتی طور پر لکھا ہے۔ بہت سارے اور لوگوں نے بھی کام کیا، لیکن کچھ ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے کام کروایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے خود مولانا احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات پاک کے اوپر خود لکھا ہے، اور لکھا اتنا ہے کہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو خود یاد نہیں ہوگا کہ کتنا بڑا کام، کتنے بڑے لیول پہ کام، کتنے ہزار صفحات یہ لکھ چکے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں اتنا بتاؤں کہ جو ان کے اندر عجز ہے، عاجزی ہے، جو ایک صوفیہ کی روایات ہوتی ہیں، اس کے یہ پاسدار ہیں، اس کے امین ہیں، اس کے علمبردار ہیں۔ کیونکہ بندے کی شخصیت سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب باطنی طور پر میرے خیال میں بہت منور ہیں، بہت روشن ہیں، بہت برائٹ ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب کے جوان سال بیٹے کو اغوا کیا گیا کراچی کے اندر اور شہید کیا گیا، لاش کی بے حرمتی کی گئی، اور پھر چند دن کے بعد بیٹے چھوٹے معصوم بچے کی لاش کو گھر کے باہر گلی میں پھینک دیا گیا۔ تو اس کے پیچھے بھی کئی ایسی کڑیاں ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب بتانا چاہیں تو وہ بھی ان سے ہم پوچھیں گے، کیونکہ یہ سوال بڑا نازک ہے، اور جب پیارے یاد آتے ہیں تو پھر آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں۔ مقصد کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے، مقصد کسی کو رلانا نہیں ہے، لیکن تاریخ سے آگاہی یہ بھی لوگوں کو ہونی چاہیے کہ ناموں پہ کمائی کون کر رہا ہے اور قربانی کون دے رہا ہے، اور کس حالات سے گزرتے ہوئے وہ جو ایک مشن ہے، جو ایک نظریہ ہے، ایک جو سوچ ہے، جو ایک اپروچ ہے، جو گول ہے ذہن کے اندر، اور جو اچیو کرنا ہے گول، اس سوچ اور فکر سے پیچھے بندہ جب نہیں ہٹتا تو اللہ پاک بندے کے اوپر فضل کرتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو ہے بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں نے ساری باتیں کی تو ظاہر ہے ٹائم ہے پروگرام کا، کوئی جلسہ عام تو ہے نہیں کہ جب شروع ہو گیا تو بے شک 6 گھنٹے ہم بولتے رہیں، یہ ایک وقت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا اچھا لگا آج آپ ماشاءاللہ لاہور موجود ہیں، اور کراچی میں بیٹھ کے لوگ آپ کو دیکھیں گے، سنیں گے تو بڑی مجھے خوشی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، آپ کے آباء و اجداد کی کیا مصروفیت رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ میری پیدائش بھاولپور میں ہوئی، وہاں تحصیل سمرسٹا ہے، وہیں میں نے جنم لیا، اور وہاں کے پاکستان ریلوے ہائی اسکول سے میں نے کوئی کہ میٹرک کیا۔ میرے والدین ہجرت کر پاکستان آئے، اور والد میرے اور دادا ریلوے میں تھے، تو اسی وجہ سے وہ ایک بڑا اسٹیشن ہے، جنکشن ہے سمرسٹا، تو وہاں پھر میرے والد صاحب کی پوسٹنگ ہوئی، وہاں پھر ہماری اسکولنگ ہوئی۔ اور اس کے بعد جب میرے والد صاحب ریٹائر ہوئے تو میں اور میرے والد صاحب پوری فیملی کراچی منتقل ہو گئی۔ پھر کراچی میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ کراچی سے پھر میں نے گورنمنٹ کالج فار مین سے انٹر کیا، اور اس کے بعد پھر میں آنرس کی، کیونکہ مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی تھی، تو پھر میں نے مناسب یہ سمجھا کہ مجھے جب یونیورسٹی جوائن کرنی تو کیوں نہ آنرس میں داخلہ لے لیا جائے، تو پھر میں آنرس میں وہاں داخلہ لیا، اور اس طرح پھر مختلف میرے جو سبجیکٹ تھے اس میں فلاسفی، سوشل ورک، اکنامکس، یہ میرے سبجیکٹ تھے۔ اور دوران تعلیم یونیورسٹی ہی میں پھر وہاں کچھ سرٹیفکیٹ کورس ہوتے ہیں، تو میں نے وہاں پرشین کے اندر 1 سالہ کورس مکمل کیا کراچی یونیورسٹی سے، اور پھر 1 سالہ کورس عربک کا بھی وہاں سے مکمل کیا۔ اور اس کے بعد پھر علوم شرقیہ کے امتحانات ہیں، عالم ہے، فاضل ہے،
اور ادیب ہے، یہ میں نے مکمل کیے۔ کراچی سے پھر میں نے بی ایڈ بھی کیا۔ کس سال کراچی شفٹ ہوئے؟ کراچی میں ہو گیا تھا 1984 کے اندر شفٹ ہو گیا تھا۔ تو الحمدللہ پھر وہاں سے تعلیم حاصل کی اور پھر بی ایڈ کیا، وہاں سے ایم ایڈ کیا، اور پھر میری سلیکشن ہو گیا ایز اے لیکچرر۔ تو میری پوسٹنگ ہو گئی قاسم آباد کالج، جو پروفیشنل کالج ہے ٹیچر ٹریننگ کا، وہاں ایز اے پھر میں نے میری لیکچرارشپ شروع ہوئی۔ صحیح۔ تو وہیں پھر میں اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہوا، اسی کالج کا پرنسپل پی ایچ ڈی کا کیا موضوع تھا آپ کا؟ پی ایچ ڈی کا موضوع یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں نے حکومت سندھ نے ایک اسکالرشپ کا اعلان کیا، اس ٹیسٹ کو میں نے پاس کیا، تو پھر گورنمنٹ آف سندھ نے مجھے اسکالرشپ کے لیے اقرا یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے مجھے بھیج دیا، اور میرا ٹاپک تھا جو ہیومن ریسورسمنٹ کا سب سے بڑا ٹاپک ہے، وہ ہے پرفارمنس مینجمنٹ۔ تو گویا کہ میرا ٹیچر ٹریننگ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ جو وہاں کے اساتذہ ہیں ان کی پرفارمنس کا سسٹم کیا ہے اور کیسے ایویلیٹ کیا جاتا ہے، کیا چیزیں۔ تو یہ ایک میرا وہاں کا پی ایچ ڈی کا میرا موضوع تھا۔ شادی کب کی، کہاں کی، لو میرج کی، ارینج کی، ایک شادی کی، دو کی، تین کی، چار کی؟ بلا شبہ کہ ایسی تربیت رہی۔ نام بڑا آپ کا ہے نا جان؟ ہاں، لیکن میں اس نام تو دلاور خان، لیکن اس معاملے میں کمزور رہا کہ والدین کی طرف سے بھی مجھے لو میرج کی اجازت تھی، لیکن خواہش یہ تھی کہ جہاں والدہ مناسب سمجھیں گی وہیں۔ لو ہوا نہیں یا کسی نے نہیں کیا؟ نہیں، میں بہت زیادہ کمزور تھا، اور یہ ڈیوٹی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو شاید میں 24 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ میرا لو اصل کتابوں سے تھا، ٹھیک ہے، تو شاید باقی جتنے بھی وہ ثانوی حیثیت رکھتے تھے، تو میری آپ نے کتابوں کا اپنا بچہ سمجھ لیا؟ بالکل، وہ میرا سب سے زیادہ فرسٹ پریورٹی میری کتابیں، اس سے عشق، اور بلکہ عشق سے زیادہ کہوں کہ کتب ریڈنگ میرا جنون ہے، تو اس کے سامنے کوئی چیز اولیت وہی رہے گی کہ تو اس طرح گھر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میرے کتابیں، اور یہ شاید خاص طور پر بیگم صاحب بھی اس مسئلے میں رہتی ہیں کہ ان کو دیکھا نہیں جاتا کہ کتابوں میں زیادہ مگن ہے، تو پنکھا بھی اگر بجلی بھی چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے، تب بھی میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے بیگم بہت کم دیکھا اور کتابوں زیادہ دیکھا؟ یہی مجھے بیگم صاحبہ کو بھی مجھ سے یہ شکایت رہتی ہے۔ کتنے بچے ماشاءاللہ؟ میرے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، کیا وہ کر رہے ہیں اس پر؟ اسکولنگ، ایک بیٹی میری کالج میں پڑھ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ تو بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا جی؟ چلیے میں اس کو اللہ کی عدالت میں چھوڑتا ہوں، تو اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، جو بھی میں اپنے رب کے حوالے اس کو کرتا ہوں۔ نہیں، اتنا آپ نے دل گردے کا کام کیا، اتنا بڑا دل کیا۔ باقی ٹھیک، تو میری یہ مقدمہ میری رب کی ڈاکٹر صاحب، کن شخصیات پہ زیادہ آپ نے پڑھا، کن شخصیات کو زیادہ اوپر آپ نے لکھا؟ مجھے کیونکہ شاید میں اسکولنگ میری تھی، تو مجلس رضا اخبار پڑھنے کے، جیسے میں نے کہا کہ مجھے بہت بچپن سے شوق تھا، تو اس میں کچھ اشتہارات آتے تھے کہ مجلس مرکزی رضا میں کتابیں مفت اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، تو وہاں سے مجھے اعلیٰ ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب سے بھی پھر بعد میں ابتدا میری جو شروع خشت اول ہے وہ اعلیٰ سے تعارف جو میرا ہے وہ مرکزی مجلس رضا جو کتابیں شائع کرتی تھی، تو انہیں پھر میں خط بھیج کر وہ ڈاک ٹکٹ دے کر، تو اس طرح پھر میں اسے متعارف ہوا۔ پھر جب میں کراچی میں تھا تو ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کی وجہ سے مجھے وہاں آج کانفرنس میں، اعلیٰ کی کانفرنس میں شرکت کا موقع ملتا، لیکن 2005 میں نے ایک پہلا مقالہ اعلیٰ حضرت پر لکھا کہ اور وہ اس میں چھپا بھی، تو وہ مجھ سے وجہ صاحب سمجھتے تھے شاید میں بہت بڑا فقیہ، عالم اور بہت بزرگ آدمی ہوں گا، تو ان سے میری ملاقات نہیں تھی، انہوں نے میرا مقالہ ہی پڑھا تھا، تو جب انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تو یہ کہنے لگے میں تو سمجھتا کہ آپ بہت بڑے جبہ کبہ ہوگا آپ کا اور وضاقتہ میں، لیکن آپ ایسے نہیں تھے، تو پھر انہوں نے مجھے ادارے میں باحیثیت جوائنٹ سیکریٹری ادارے تحقیقات میں ان کی خواہش کے مطابق میں نے اس کو جوائن کیا، اور پھر اعلیٰ پر جو کام کیا تو تقریباً 100 سے زیادہ
مقالات لکھے، اور یہ 100 وہ مقالات ہیں جو تاحال 100 سال سے بھی زیادہ اعلیٰ حضرت کو ہو گیا، وہ ریپیٹ نہیں ہوئے، یعنی کسی نے اس موضوعات کو ٹچ نہیں کیا تھا۔ چلے اگلی بات بعد میں کرتے ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیوں آپ نے چنا اور 100 سے زائد مقالہ جات وہ لکھے جو اس سے پہلے ان موضوعات کے اوپر کسی نے نہیں لکھا تھا؟ وہ وجہ یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت کا جو اسٹیپ ہے، یا میں فلاسفیکل پس منظر میں دیکھتا ہوں کہ ان کے یہاں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ جس علم پر بھی میں جاتا، اگر میں سوشل سائنسز میں دیکھتا تو اعلیٰ حضرت کام ہوتا، سائنس پہ دیکھتا ہوں تو اعلیٰ حضرت پہ کام ہوتا، اور مذہب پر دیکھتا، بلکہ مذاہب عالم پر، یہ بہت بڑا ہمارے یہاں وہ ہے کہ ہم شاید مولانا کو عالم اسلام کا ایک عالم مانتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بات یہ کہ وہ مذاہب عالم کے بھی بہت بڑے عالم دین ہیں۔ وہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس پر ان کی گرفت نہ ہو۔ تو یہ ایک تو اس طرح ان کا تحقیق کا اور وہ کرنے کا، اور خاص پر جو میں ان سے متاثر ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے یہاں جو اہل سنت کا کلاسیکل ورژن ہے وہ موجود ہے، اور جس طرح انہوں نے تحقیقات، مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہر وقت اختلاف، جہاں انسان ہے وہاں اختلاف کا ہونا ایک ضروری ہوتا ہے، تو وہاں میں نے آداب اختلاف کو ضرور اور دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو جو اس طرح انہوں نے آداب اختلاف بیان کی، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ضروریات دین ہے، تو یہ ایسے چند چیزیں ہوں گی جس پر کوئی وہ نہیں ہو سکتا ہے اتفاق یا اختلاف، جو ہے دار اسلام میں جو بھی رہے گا وہ ضروریات دین پر کاربند رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر کچھ قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر تعویلات آ جاتی ہیں، اگر اس تعویلات میں سے کوئی دوسری تعویل اور اہل سنت اپنی تعویل رکھتے ہیں تو ان تعویلات کی بنیادوں پر کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اگر میری ایک تعبیر ہے اور سامنے والے کی بھی دوسری تعبیر ہے تو اس کے پاس بھی ایک نص ہے، اس کے بھی تعبیر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ سنت، اہل سنت و جماعت کا اور غیر، تو وہ اس طرح دائرہ کار بناتے ہیں۔ اسی طرح وہ آخر میں ایک اور کہتے ہیں اگر اہل سنت کے اندر اختلاف ہو جائے علماء کا تو اب کیا کرنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جس کی چاہے پیروی کریں، اگر علماء اہل سنت سقہ ہیں، مثال کے طور پر قوالی کا مسئلہ ہے، اگر کوئی سنتا ہے نہیں سنتا تو جس کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق، لیکن اختلاف کے اندر اتحاد کی فضا کو برقرار رکھا جائے۔ یہ میں ان کی اس فلسفے سے بڑا متاثر ہوں کہ وہ ہم ہمیشہ لیکن مشہور تو یہ ہے کہ مولانا احمد رضا بڑے سخت مزاج تھے، بڑے متشدد تھے، جو ہم نے سنا ہے اور جو پڑھا ہے۔ دیکھیں ہم اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ہم کسی شخص کو پڑھیں تو ہمیں مکمل پڑھنا چاہیے۔ یہ رائے جو قائم کرنی ہے وہ مکمل جانچ پڑتال کے بعد قائم کرنی چاہیے، لیکن یہ کچھ چیزیں سلیکٹ کر بیان کر دینا، مثال کے آپ کہتے ہیں یہ مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے مریدوں کی قصیدہ خوانی کی ہو، یعنی کہ اپنے مریدوں کے لیے انہوں نے اشعار کہے ہوں، یہ کبھی بھی کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ تشدد کی آپ نے بات کر دی، مجھے یاد آ گیا کہ اختلاف رائے بھی ہوگا اور آپ کو وسعت قلبی حالت کی نظر آئے گی، اور ایک پیر مرید کا علمی جائزہ بھی نظر آئے گا۔ مولانا جب الحق پوری نے ایک کتاب لکھی کہ اماکن کو سجدہ کرنا جائز ہے، جبکہ یعنی کہ بوسہ دینا جائز ہے، جی، تو اعلیٰ حضرت کا موقف یہ کہ احتیاط برتی جائے۔ تو مولانا اس بات کو جانتے بھی تھے کہ اعلیٰ حضرت کیا موقف ہے، اس کے باوجود ان کی زندگی میں اماکن کو بوسہ دینے والی کتاب لکھی، اور نہ صرف لکھی بلکہ اعلیٰ حضرت کو پیش بھی کر دی۔ تو اعلیٰ حضرت اسے اختلاف کرتے ہیں، تو اور پیش بھی ہی نہیں کی بلکہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ان کو؟ ہاں، تو پھر پیش بھی نہیں کیا پڑھ لیجیے، کوئی غلطی ہو تو اصلاح کیجیے، یہ بھی نہیں کہا کہ اگر آپ اس پر تقریض لکھیں، یعنی کہ دونوں کا اماکن کو بوسہ دینا اعلیٰ کے نزدیک احتیاط برتنی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میاں آپ نے قوی دلائل قائم کیے ہیں، تقریض لکھتے ہوئے آپ نے قوی دلائل قائم کیے ہیں، لیکن میرا موقف اس سے برعکس ہے۔
تقریر لکھ دی آپ؟ لکھ دی. اور یہ کتنے دل گردے کی بات ہے. یہ میں کہوں گا آپ دیکھیں شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، تو کیا ایسے وسعت قلبی، ایسی یعنی کہ براڈنیس، یہ مزارات کا بوسہ لینا اس پر انہوں نے اعلیٰ کہتے ہیں کہ احتیاط برتنی چاہیے. وہ شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں اور جانتے خلیفہ، بھی، تین چیزیں ہیں. اور جانتے بھی ہیں. نہ ان کو مرید کے دائرے سے نکالا، ہاں نہ خلافت کے، نہ شاگردی کے دائرے سے، نہیں، اختلاف رائے کو نہ خلف نہیں کہا. نہیں، اور بلکہ ان کو تقریر لکھی. ان کا پورا نام کیا دوبارہ بتائیے؟ مولانا عبدالحق برہان الحق جبل پوری. اچھا. یہ بڑے سیاستدان بھی رہے، حالانکہ خلفاء میں جو ہر ایک کے اپنا اپنا مزاج ہے. یہ پارلیمنٹرین وہاں کے رہے ہندوستان کے، سیاسی طور پر ان کی پہچان ہے. تو یہ وسعت قلبی یہاں میں نظر آتی ہے. پھر ان کے بارے میں اشعار کہنا، تو یہ ایک ہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تو بد دماغی ہو کہ جہاں تشدد کرنا ہو، جہاں جذبات کا شدت کے ساتھ غیرت کا اظہار کرنا، غیرت کا اظہار کرنا، وہ آپ لیت اللہ سے کام لیں. تو ایسا نہیں تھا. جہاں انہوں نے شدت کا مظاہرہ کرنا تھا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں تھی، شدت تھی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ رزم و حق و فولاد ہم اشد علی الکفار جی رما بینہم والی تفسیر تھی وہ، کہ اپنوں کے لیے ریشم سے زیادہ نرم. اور پھر اور آپ دیکھیں کہ ایک یہ مجھے پھر یاد آتی، مولانا برہان الحق جبل پوری کے گھر قیام کیا تو ان سے کہا کہ کچھ نا بچیوں کے لیے بندے کہہ لیں آپ لے کر آئیں. تو وہ لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ اپنی صاحبزادیوں کے لیے لائے ہوں گے، تو لیکن آپ نے ان کی بیٹیوں کو بلایا اور ان کے گھر میں انہی کو پہنایا، ان کو دعا دے کر. تو یہ ایک پیروں کی آپ دیکھیں بڑی بات ہے کہ وہ جب آج کل تو پیروں کے بارے میں یہی مشہور ہے. میں نے پیروں کے بارے میں سوال کرنا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت جو ہمارا بریلوی مسئلہ کیا یہ پیر ان کی پہچان ہے. خواتین حضرات بہت اہم سوال ہے. یہ جو دلاور خان صاحب ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہے، یہ سب سے زیادہ بڑے محقق ہیں اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے اوپر. تو دوبارہ آپ سے ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد دوبارہ ڈاکٹر دلاور خان صاحب. کراچی میں مقیم ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ پنجاب کے دورے پر تھے. مولانا احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات کے اوپر سب سے زیادہ انہوں نے لکھا ہے اور 100 سے زیادہ انہوں نے مقالہ جات لکھے ہیں. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پیری مریدی کے حوالے سے، تو وہ بھی ان سے پوچھنا ہے. اور جو اعلیٰ حضرت کا متشدد جو معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں، جو شدت ان کے اندر تھی وہ اس کی کیا وجہ تھی، اور کفر کے اوپر جو ان کا فتویٰ ہوتا تھا وہ کس احتیاط کے ساتھ وہ فتویٰ دیتے تھے. اور ساتھ آخر میں نے ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھنا ہے کہ جو ان کا میگزین ہے اس کے اوپر ابھی بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے پیری مریدی، اور جب ہم ابھی راستے میں آ رہے تھے دونوں تو آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا تھا، یار جو مریدین ہیں ان کے بھی تو کوئی حقوق ہوتے ہیں نا، جیسے مہمان کے حقوق ہیں تو میزبان کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں نا. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل کہ اعلیٰ خود ایک بہت بڑے شیخ تھے اور پیر تھے، شیخ تھے، اور کئی اچھا اعلیٰ حضرت جو اپنا مرید کرتے تھے وہ ان کا ایک اسٹینڈرڈ تھا. اپنا جس کو خلیفہ بناتے تو ایسا نہیں کہ جیب میں خلافتیں لیے پھر رہے اور فلنگ دی بلینک کرتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں. تو آج کل ہمارے یہاں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ٹوٹل کتنے خلفاء ہیں آپ کے؟ ویسے تو 100 سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن وہ اس طرح خلافتیں بانٹتے نہیں تھے. ان کے یہاں ایک معیار تھا، اور یہ وجہ ہے کہ جتنے بڑے علماء مشائخ جو اعلیٰ خلیفہ ہیں وہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنے اپنے فیلڈ کے اندر ایک نام پیدا کیا. مولانا عبدالباقی تھے، مولانا عبدالعلیم میرٹھی ہیں، مولانا محدث کیا کہتے ہیں کچھوچوی ہیں، مولانا سلمان اشرف بہاری. مطلب یہ
علم و عرفان کے ایک بڑے تابناک ستارے ہیں. تو اعلیٰ کا عام طور پر پیری مریدی میں بھی شریعت کا علم کا خیال رکھتے تھے، اور جو اس کا اہل ہوتا تھا وہ اسی کو خلافت دیتے. جس کو بھی اعلیٰ حضرت خلافت دی اس نے دین نے متین کی نہایت ہی خدمت کی اور بڑے عالم فاضل بنے. جہاں تک اعلیٰ حضرت کے اس کا پیری مریدی کا تعلق ہے تو اعلیٰ حضرت نے پیری مریدی ہی بھی کی، اس کا اور پیری مریدی کا دفاع بھی کیا، یعنی کہ تطہیر بھی کی اور اس کا دفاع بھی کیا. ورنہ آج جس طریقے سے نجدیت کا دورہ تھا تو اور صوفی اگر اعلیٰ حضرت اس کا دفاع نہ کرتے کہ صوفی تصوف کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بری حالت ہوتی علمی لحاظ سے، کوئی نقشہ بدل چکا ہوتا. لیکن اعلیٰ حضرت کے فتووں نے اور اعلیٰ حضرت کے جو خانقاہی روابط تھے اس کو ان کا دفاع کیا، ان کے جوابات دیے، اور جس میں کئی یحییٰ منیری پر کئی اعتراضات ہوئے انتہائی تو اعلیٰ حضرت نے وہ جواب دیا. تصوف پر کئی اعتراضات ہوئے، آپ نے ان کا دفاع کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تصوف کے اندر خامیاں پیدا ہو گئی تھیں آپ نے بھی اس کی تطہیر کا فریضہ سر انجام دیا. جہاں تک آپ نے کفر کی بات کی کہ ان کی فلسفی کیا تھی یا وہ کس قسم کا جیسے شدت پسندی کے اندر گویا کہ، تو ایسا نہیں تھا. کہ پھر میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو پورا پڑھنا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت کے نزدیک پوری دنیا کے اندر اگر ہم جو اعلیٰ حضرت کی بات تو نہیں، اعلیٰ حضرت ایک ڈاکٹر صاحب جو بندہ سخت ہو نا اس کا کلام عام نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ جان رحمت پہ یہ دونوں چیزیں یعنی کہ عشق اور عقل دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلتے. لیکن اعلیٰ حضرت ایسے ہیں جہاں عشق بھی ہے کی منزل اپنے عروج پر ہے، جہاں عقل کی منزل بھی اپنے عروج پر. یہ دونوں چیزیں شاید بہت کم لوگوں میں جمع ہوتی ہیں جو اعلیٰ حضرت میں جمع ہوئی. اور پھر اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی فتاویٰ دیے وہ لوگوں کی خواہش پر دیے. لیکن عشق کسی کی خواہش پر نہیں ہوتا. جو کیا جملہ بول دیا آپ نے ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے. یہ جو عشق کسی کی خواہش پر نہیں ہوتا. چاہے کوئی جتنا بھی حسین ہو جائے، جتنا بھی مالدار ہو جائے، وہ کہو کہ مجھ سے عشق کرو تو عشق نہیں ہوتا. تو اسی طرح اعلیٰ حضرت نے کا جو عشق ہے حضور سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشق میں آپ نے کسی کی فرمائش کی تمام کتابیں جتنی بھی ان کی ہیں، حتی کہ کنز الایمان بھی خواہش کے مطابق لکھا. لیکن واحد کہ کہتے ہیں ہدایت کی بخشش ہے وہ اپنی طبیعت سے لکھا. اللہ یہ کسی کی فرمائش نہیں ہے. اور یہ پوری تحقیقات کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ پی ایچ ڈی بھی اس کے اندر اتنی وسعت ہے جو عشق محبت کی، محبت ایک خوشبو کی مانند ہوتی پھیلتی ہے. اسی طرح ہم ہدایت کی بخشش میں جتنا جائیں اتنی اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ جو وسعت تھی تو اعلیٰ حضرت کی عشق و محبت والی، تو وہ انہوں نے اپنی اس میں محبت کے ساتھ یہ واحد کتاب ہے. ان کا جو فتویٰ دینے کا ہوتا تھا معاملہ، وہ کیا کرائٹیریا ہوتا تھا جو خاص طور پہ جو انہوں نے سخت فتوے جاری کیے؟ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اب کفر کے بارے میں آپ اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جناب کفر کے لیے کہ جو مفتی ہو یا متکلم ہو اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ بالعموم ہم بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ معاملہ جو ہے وہ کفریاں ہیں، ہم کو کافر بناتے نہیں بتاتے ہیں، یہ جملہ بولا جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں اور بڑی بات کرتے ہیں کہ مفتی کا کام یا متکلم کا کام یہ نہیں بلکہ ہر فرض عین ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو کفر سے بچانا فرض عین ہے. اگر اس کے کلام میں 100 میں سے 99 کفریاں ہیں اور اس کلام میں سے ایک تعبیر بھی اگر اسلام کی ملتی ہے تو ہمیں اسلام کو قبول کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ 2 امام ابو حنیفہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان بیٹے نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ امام ابو نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مناظرہ نہ کیا کرو. تو انہوں نے اپنے حماد نے کہا کہ بابا آپ بھی تو مناظرہ کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اور میرے مناظرے میں فرق ہے. اب ذرا دیکھیے گا کہ کتنی بڑی جو شدت پسندی کی آپ بات کی اس کا حال. وہ کہتے ہیں جب آپ مناظرہ کرتے ہو تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات مقابل کے سامنے کہی جائے کہ وہ کوئی کفری کلمہ کہے اور میں اس کو کہوں کہ وہ کافر ہو گیا اور میں نے مناظرہ جیت لیا. لفظ لکھتے ہیں کہ رضا بالکفر یہ کفر ہے.
کہ ایسی ایک چاہت رکھنا جی یہ کفر ہے. اور امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جب ہم مناظرہ کرتے ہیں تو ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ. تاکہ ہم اس کو ایمان کے دائرے میں رکھیں, ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے نکل جائے. تو مولانا کا جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ذریعت دین کا جو بھی قائل ہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو, تو وہ مسلمان ہے. یعنی کہ وہ کیٹاگوریکل, یہ نہیں کہ یہ سلیکٹڈ نہیں ہے, چاہے وہ اپنا بھی ہو یا غیر بھی ہو. ذریعت دین کا جو اچھا یہ ترجمانی اعلیٰ ترجمانی کریں, وہ اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کر رہے ہیں, ان کے عقائد کی ترجمانی کر رہے ہیں, تو پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ہو, اگر وہ ذریعت دین کے اندر وہ ہے تو گویا کہ وہ مسلمان ہے. اگر وہ تو جو ضروریت دین سے باہر ہے وہ کافر ہے. اس لیے ان کا دائرہ کار کو محدود کرنا, کہ چند لوگوں تک محدود کر دینا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے, جی, اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کو حاصل ہوا, کوئی ذہنی سکون ملا, یہ جو پیشن ہے, جو جنون ہے, جو لگن ہے, جو دیوانگی ہے آپ کی مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کے ساتھ, کیا سکون ملتا ہے, کیا مال ملتا ہے, کیا فائدہ کیا ہے؟ دونوں طرف سے مجھے, ایک تو میں کیونکہ فلسفے کا بھی طالب علم رہا ہوں اور دین کا بھی طالب علم, تو مجھے اسی لیے آپ نے میرے سوال غصہ نہیں کیا. ہاں, دونوں طرف سے مجھے نا رہنمائی ملی. یعنی کہ اگر میں انہیں اور عقل کی بنیاد معقولیت کے اندر دیکھوں, اور شاید بہت کم ہم نے عالم کو معقولیت کے اندر دیکھا ہے, تو معقول کے لوگ یا ریشنل سائنسز کے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں, ورنہ وہ یعنی کہ ریشنلائزیشن جو ہے ان کی ایسی بات کرتے ہیں جیسے ان کی مادری زبان ہو. اچھا, وہی سمجھ سکے گا. تو جو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی زبان ذرا اس کو سہل کرنا چاہیے, اس کو, وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ان کی معیار تعلیم اس تک نہیں پہنچا ہوا. یعنی وہ معقولیت میں جو منطق و فلسفہ کے اصطلاحات استعمال کرتے ہیں وہ تو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے ان کی مادری زبان. اب وہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے لازم بات ہے کہ وہ اس کے لیے مشکل ہوتی ہے, لیکن جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے جب اس فن کی ٹیکسٹ پڑھتا ہے تو وہ سر دھنتا ہے کہ یار یہ اتنی علم, کتنا بڑی باتوں کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا ہے. اب ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, آپ کا جو مجلہ آپ نے شروع کیا ہے, آپ کو ابھی ماشاءاللہ ایوارڈ بھی ملا گورنمنٹ سے. میں چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ اس کو جو خبر ہے, جو نیوز ہے, جو وفاقی گورنمنٹ نے آپ کو ایوارڈ دیا, اس کو پہلے آپ خبر کے طور پر دیکھ لیں, دوبارہ پھر ہم اس میگزین کے اوپر بات کرتے ہیں. انعامات برائے رسائل اور مجلات کیٹیگری میں دلاور خان صاحب تشریف لائیں گے. دلاور خان صاحب کا مجلہ ہے شاہد ریسرچ جرنل انٹرنیشنل سیرت پر مستقل مجلہ, اور پہلی پوزیشن کے لیے یہ مجلات کی کیٹیگری میں منتخب کیا گیا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کو جو ایوارڈ ملا سیرت ایوارڈ, کیسا کام تھا, کتنے صفحات کا تھا, کتنا سکون ملا, موضوع کیا تھا, اور ظاہر ہے پاکستان میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, تو آپ کو کیوں ایوارڈ ملا؟ بسم اللہ. پہلی بات یہ کہ یہ جو سیرت کی طرف میرا رجحان رہا, یہ بھی اعلیٰ حضرت کی کتب پڑھ کر اور وہاں سارا میں نے دیکھا, تو پھر میری ایک ترقی ہوگی. پہلے میں اعلیٰ حضرت پر کام کرتا تھا, پھر میری یوں ترقی ہوئی, نیکسٹ کلاس میں کیا ترقی ہوئی, تو جو اعلیٰ حضرت کام کرتے وہی آپ نے وہ سرکاری جو ہوتا ہے ملازم, وہ زبان بولی, وہ تو میری پھر وہ پہلے میں اعلیٰ حضرت پر کام کرتا. ترقی سے ملازم خوشی بڑی ہوتی ہے. بالکل. تو جو اعلیٰ پر کام کرتا تھا, پھر میں جو اعلیٰ حضرت کام کرتے تھے پھر میں نے وہ کام کیا. یعنی اعلیٰ حضرت کا اوڑھنا بچھونا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت طیبہ تھی, اور خاص طور پر سیرت طیبہ اور دفاع سیرت تھا. اس وقت جتنے بھی معاملات تھے کہ حضور کی نورانیت ہو, حضور کی شفاعت ہو, ختم نبوت ہو, حضور کا علم ہو, اس پر بہت زیادہ حملے ہو رہے تھے, تو اعلیٰ حضرت نے اس سیرت کا دفاع کیا. تو پھر مجھے وہاں سے ملا, تو ہم نے یہ رسالہ شاہد ریسرچ جرنل جو ہے 2015 کے اندر, تو یہ جو میگزین کی بات ہے یہ ہم نے سیرت کے حوالے سے ہمارے احباب نے, جس میں ڈاکٹر خضر نوشاہی صاحب شامل تھے, میں تھا, ڈاکٹر جبار قریشی, فیاض شاہین, ان سب نے بیٹھ کر ایک میٹنگ کی کہ ہمیں یہ بہت بڑا گیپ ہے ہمارے یہاں کہ سیرت پر کوئی کام اتنا نہیں ہے, تو ہمیں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے, کر بھی سکتے ہیں.
تو اس میں پالیسی بنائی کہ ایک لسٹ بنائی کہ کون کون سے ہم کام کر سکتے ہیں اور کس میں زیادہ وسائل ہیں اور کس میں کم وسائل ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس میں ہم سارے اہل علم ہیں تو جرنل ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کہ ہم اس کو آسانی سے نکال دیں. اچھا اس کا نام جو شاہد ہے وہ ڈاکٹر خضر، ہم سب نے اپنے اپنے نام پیش کیے تھے لیکن ڈاکٹر خضر نوشیروی صاحب نے اس کا نام بہت اچھے آدمی تھے تجویز کیا شاہد، اور انہوں نے کہا کہ یہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ ایک مدل عقیدہ ختم نبوت کو بھی یہ سپورٹ کرتا ہے تو اس لیے اس کا نام شاہد ہونا چاہیے. صحیح. تو سب نے اس کو قبول کیا اور پھر اس طرح ہم اس کا اسٹینڈرڈ ہے جو ایچ ایس سی کا ہے کہ اس کی انڈیکسنگ ہونی چاہیے، اس کا ISN ہونا چاہیے، اس کی انٹرنیشنل اور نیشنل بورڈ ہونا چاہیے. تو اس طرح اس کو ہم نے پورا کیا. اور جو ابھی کبھی بھی ہم نے اپنے 10 سال ہو گئے اس کو نکالتے ہوئے کبھی بھی کسی فورم پر احترام کے لیے یا عزت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ جب بھی یہ رسالہ نکلتا ہے تو صرف اور صرف ہماری آخری اور پہلی یہ خواہش ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سبحان وہاں اگر قبول ہوتا ہے تو ہمارا مطمئن نظر قبول ہوتا ہے، باقی کوئی ہمارے. اب یہ کیسے دور میں کام کر رہے ہیں کہ جب اوٹ پٹنگ کا دور ہے، ٹک ٹاکر کا دور ہے، اور اسی نظریے کی بات کروں، چھوٹے چھوٹے نعت خواں ہیں وہ گانوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھتے ہیں، لاکھوں روپیہ کما لیتے ہیں. اور جب کتاب ختم ہو رہی ہے اور آپ کتاب پہ لگے ہوئے ہیں، یہاں تو معذرت کے ساتھ بےہودگی چلتی ہے. یہاں تو وہ لوگ دیکھتے ہیں جو دیکھنا بھی گناہ ہے، جو حرام ہے، اس کو لوگ شوق سے دیکھتے ہیں. تو آپ وہی پرانی ڈگر پہ چل رہے ہیں، لکھنا ہے اور اچھا لکھنا ہے اور خوب لکھنا ہے. لکھنا بھی ایک مشکل کام ہے، لیکن اس سے زیادہ لکھنے کے بعد جو المیہ ہوتا ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں لکھنا تو ہے، لکھنا اس لیے تو مشکل ہے نا، لوگ پڑھتے نہیں ہیں. تو پڑھتے نہیں لازم ہے، پھر ان کا شوق ذوق نہیں ہے. پھر ایسی علمی چیزوں کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں، لیکن جو جذباتی چیزیں ہوتی ہیں اس کے نتائج جلد نظر آنے شروع ہوتے ہیں. تو لوگ جذباتی انداز میں چلے جاتے ہیں. تو آپ نے جیسے کہا کہ جو سیرت ایوارڈ ملا ہے اس کی وجہ کیا تھی، تو جب ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے، صوفیہ نے سیرت پر بہت کام کیا ہے، لیکن کیونکہ سیرت پر کام کرنے والے دوسرے لوگ ہیں تو اس لیے اس پہلو کو اگنور کیا جا رہا ہے. تو اس پہلو پر پھر کوشش کی کہ صوفیہ کی سیرت نگاری پر کام کیا جائے. تو الحمدللہ صوفیہ کی سیرت نگاری پر کام کیا تو بڑا دو طرف سے سکون مل رہا تھا کہ جناب ایک طرف تو ہم سیرت نگاری کر رہے ہیں، دوسری طرف صوفیہ سے بھی منسلک ہو رہے ہیں، ان کی تحقیقات سے متاثر ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ اب تیار ہو گیا تقریباً 16. ڈاکٹر صاحب میں نے بریک لینی ہے یہاں، بریک کے بعد دوبارہ بات کا آغاز یہاں سے ہی کریں گے. خواتین رات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر دلاور خان صاحب، ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. شاہد کے نام سے ایک جرنل بھی شائع کرتے ہیں، ایک میگزین شائع کرتے ہیں، اور بہت ہی معیاری میگزین ہے جس کو HEC نے بھی منظور کیا ہوا ہے. اور پہلے بات ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے سیرت ایوارڈ سے بھی نوازا ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ ڈاکٹر صاحب اپنی بات کو مکمل کریں. اچھا پہلے اس طرح یہ میرا جو جرنل ہے وہ HEC سے اپروو نہیں ہے، لیکن اسی معیار کے مطابق ہے. تو بہرحال جرنل جو تھا ہم نے کبھی بھی مقابلے کے لیے نہیں تیار کیا تھا. تو جب میں نے یہ تیار ہو گیا تو احباب نے مجھ سے کہا کہ مزاج کے خلاف کہا کہ سر اس کو اس مرتبہ بھیج دیں. تو ان کی بات رکھتے ہوئے میں نے اسے بھیج دیا. تو الحمدللہ پھر کیونکہ پوری پاکستان کی کئی یونیورسٹیز ہیں جہاں سیرت چیئر بھی ہیں، جہاں رسالے بھی نکلتے ہیں، لیکن ان تمام میں
اس کو پہلی پوزیشن کے لیے منتخب کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ شاید ہم پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اچھا گھروں میں پڑھا جاتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، خواتین، مرد، اور گھروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ سلام تو ایک دن میں جا رہا تھا جنگل بیابان میں، جی پیچھے سے آواز پڑی میرے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ، ایک اکیلا بندہ ہے، وہ واک کر رہا ہے اور وہ جناب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کے بعد جس پوری دنیا کے اندر جس کو مقام حاصل ہے، جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے۔ یہ ایک سلام نہیں ہے، سلام تو بہت سارے ہیں، یہ حضور کا سراپا نگاری ہے، حضور کی سیرت ہے، یعنی کہ ایک ایک حضور شمائل نبوی کو اعلیٰ حضرت نے سلام کے تناظر میں پیش کیا ہے۔ حضور کی زلفوں کی بات کر رہے ہیں، حضور کی سماعت کی بات کر رہے ہیں، حضور کی آنکھوں کی بات کر رہے ہیں، پتلی گل قدس کی پتیاں۔ تو یہ اردو ادب میں نئی صنف کا اعلیٰ دور و نزدیک سننے والے کا اللہ اکبر پورا سراپا ہے یہ، اور یہ اردو ادب میں واحد پہلا ہے جس میں منظوم سلام اور شمائل نبوی کو منظوم انداز میں پیش کیا گیا۔ تو ایکچول تو یہ ہے سیرت نگاری اور شمائل نگاری بطرز سلام، تو یہ ایک بڑا یونیک کام عالت کا ہے۔ سلام تو بہت سارے لکھ رہے ہیں، لیکن شمائل نگاری پر منظوم سلام جو ہے وہ صنف ادب میں آج تک کسی نے نہیں لکھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے نا کہ آپ دیکھیے کہ مزارات کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پڑ جاتا ہے بریلویوں کھاتے، تو یہ میں تو جانتا ہوں، لیکن مولانا احمد رضا فاضل بریلوی نے ایک قبر کے اوپر ایک صاحب مزار کے پاس حاضری کا ادب کیا بتایا ہے، طریقہ کیا بتایا ہے، اور کن باتوں سے منع کیا ہے؟ ایک جو عالت کہتے ہیں کوئی عمل ایسا نہ کیا جائے جس پر غیر کے لیے، ایک کلیہ قاعدہ دے رہے، غیر کے لیے کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے عبادت کا شائبہ ہو۔ یہ کلیہ قاعدہ کوئی بھی اب اس کا مطلب یہ عبادت سے میں رب کی ہے، بس ٹھیک ہے، اب کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حتیٰ کہ تمہیں جلا دیا جائے۔ اب یہ معرفت الہی، یہ عقیدہ توحید کا جس پر غلبہ ہو تو اس کے ماننے والوں یعنی پر، کہ جو رب کا ماننے والا ہے ہاں، وہ آگ قبول کر لے لیکن شرک نہیں کرے گا۔ اللہ یہ مولانا کی نا تعلیمات ہیں۔ اسی طرح وہ جتنے بھی سجدہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، جو کلیہ قاعدہ انہوں نے بتایا، کوئی کسی کے لیے شائبہ تک نہ ہو، شائبہ تک نہ ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا کہ جہاں منع کیا ہے وہاں اس کی فلسفی بھی بتائی کہ کوئی عمل جو حرام کیسے ہو جائے گا اور کوئی کام جو ہے شرک کیسے ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کو، تعظیمی سجدہ کر لیتا ہے، اگر اس کی یہ نیت ہو، وہ اس کو معبود نہیں مان رہا لیکن فعل عبادت حرام کا مرتکب ہو گیا، وہ حرام کا مرتکب ہوگا، اور جو اس کو خدا مان کر سجدہ کرے گا تو وہ مشرک ہوگا۔ تو ہمارے یہاں اعلیٰ حضرت ایسے فعل پر شرک کا فتویٰ تو نہیں لگاتے، کہ کیونکہ وہ کہتے کہ ہم کسی کو، میں نے سوال کیا تھا کہ اعلیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے صاحب مزار کے قبر کے اوپر حاضری دینا، صاحب قبر کی تو علیحدہ بہت بڑی بات ہے کہ حضور کے روضے پر جاؤ، اب اس سے بڑا کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ جو آداب بتا رہے ہیں کہ دور کھڑے ہو، اتنے فاصلے پر کھڑے ہوں، دور سے دعا مانگیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ وہاں جالی کو بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ تو ادب و آداب جو ہے وہ ملوث خاطر رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا کو بدنام کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں ہوتا ہے، یہ ڈول ٹمکے سارے ان کے کھاتے ہیں پڑے سارے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جوہال کے جو معاملات ہیں مزارات پر، وہ ہم پر لاگو کر دیں۔ مجھے یاد ہے کہ مجھ سے کہا گیا، تو میں نے یہ کہا کہ ایک بات بھی جو مزارات پر جو کچھ ہو رہا، ہمارے علماء اکرام میں سے ایک کے بھی آپ مجھے دلیل دکھا دیں، میں کسی خاص کی بات ہی نہیں کر رہا، پورے علماء کی بات کر رہا ہوں جو اس کو جائز قرار دیتے ہوں۔
تو ہمیں یہ کہنا چاہیے، یہ فرض اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جوہال کا فعل کو ہمیں جوہال تک محدود رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ ایسا جو وہاں ایسی طواف ہوتے ہیں یا سجدے ہوتے ہیں، تو وہ اہل سنت و جماعت ان تمام خرافات سے مبرہ و منزہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے شدید طریقے سے شدت کے ساتھ اس کی مذمت کی ہے اور لوگوں کو محفوظ رکھا کہ یہ وہاں جا کر۔ اب ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے، اور بات کھول کے بتانی ہے، سچی بات کرنی ہے، کہ مولانا احمد رضا بریلوی کی ذات کے ساتھ معذرت کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، کیا آج آپ میسج دیں گے مشائخ کو؟ کیا دیں گے میسج آپ محتمم حضرات جو مدارس کے ہیں؟ کیا نعت خوانوں کو آپ میسج دیں گے؟ دیکھیں، 3 طبقے آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، نعت خوانوں کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک سوال آیا کہ چوتھا واعظین بھی کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس میں سب چیز آ جائیں گی، جب کلیہ قاعدہ آئے گا تو اس پر تو واعظین یا نعت کا ایک، تو کہا کہ ایک نے شخص ہے، اس نے اپنی فیس رکھی ہوئی نعت خوانی کی اور وہ اسے لیتا ہے، تو بتائیے اس کا فیس لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اب یہ اس کو واعظین جو بھی نعت خوان جتنے بھی اپنی سب کو لے لیں، ٹوٹل میں لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر اس نے فیس لی ہوئی ہے تو اسے واپس کرنی چاہیے، فوراً اس کو واپس کر دینی چاہیے۔ تو اگر یہاں تک نہیں کہ واپس کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے واپس کرنے گیا تھا، وہ ملا نہیں، میں نے بہت کوشش کی، کیا اب بھی میرے لیے جائز ہو جائے گی وہ پیسہ رکھنا؟ یعنی میں نے تلاش کیا، اب مجھے جو بھی پیسے ملے ہیں کیا اب وہ میرے لیے حلال ہوں گے؟ تو ایسا نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر وہ آپ کو نہیں ملا ہے تو اس کے نام سے وہ رقم تصدق کی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اور اس نیت سے کیجئے کہ اس کا پیسہ اس کو ثواب ہوگا، ثواب ہو۔ اور بارہا عالت سے فتوے کے بارے میں پوچھا جاتا کہ آپ کی اگر کوئی فیس ہے تو آپ بتائیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے دین کے لیے ہمارے جناب یہی تو پھر موقف ہے حلال حرام کے بارے میں، مال حرام کے بارے ہاں میں، بالکل، کہ وہ کہ بھئی یا تو حقدار کو حق لوٹا دے جس کا مال ہے، اگر کسی وجہ سے آپ وہاں اس بندے کو نہیں دے سکتے تو پھر اس کو بانٹ دیں، ہاں، لیکن اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اور اس نیت سے بانٹے کہ اس میں میرا پیسہ تھا نہیں، مجھے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، جس کا پیسہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے، بعض ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں، وہ گاڑیوں میں سفر کرتے تھے۔ تو کیا کہتے ہیں پیروں کے بارے میں، کیا کہتے ہیں پیروں کے بارے میں؟ تو بلا شبہ ایک ہمارا ہمیں ون سائیڈڈ نہیں جانا چاہیے پیروں کے بارے میں۔ ایک ہمارا ایک المیہ بن چکا ہے یا روایت بن چکی ہے، جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں اپنی خانقاہوں کی برائیاں ہی کرتے رہتے ہیں، پیروں کی برائیاں، یہ بات بہت اچھی ہے، برائیاں کرتے۔ میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں تو ڈاکٹر صاحب نا محتمم حضرات جو ان کے خلاف کمپین شروع کرنے والا ہوں۔ تو ایسا نہیں کہ وہاں برائیاں ضرور ہیں، اس کا اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن برائٹ پہلو بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا ایک فیشن بن گیا، میں کئی خانقاہوں کو، کئی پیروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے اسلاف یاد آ جاتے ہیں، ان کا عز و انکساری، مہمان نوازی، تقویٰ، پرہیزگاری، اور جو ان کی خانقاہیں ہیں وہ جدید تعلیم سے، جدید اسے آراستہ و پیراستہ، لیکن ہم وہ چیز نہیں دکھا رہے، بلکہ ایک جو مزارات پر خرافات ہوتی ہیں وہی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ کہ اعتدال پسندی یہی ہے جو میں نے دونوں طرف کو دیکھا ہے۔ میرا خیال میڈیا کی بھی زیادتی ہے کہ وہ یہ دکھاتے کہ ہیں جو اندر مسجد کے اندر ہو رہا ہوتا ہاں ہے، جو مزار کی حدود میں ہو رہا تھا وہ نہیں دکھاتے۔ ہاں، تو بہت سارے علماء ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے مفسرین صوفیہ کرام میں سے، سیرت نگار وہ ہیں، جسٹس ہیں، یعنی یہ ماڈل ہمارے سامنے میڈیا نہیں لے کر آتا، بلکہ وہ کوئی ننگے شاہ، کوئی فلاں شاہ اس کو دکھاتے ہیں۔ تو اس طرح دکھانے سے میڈیا کی وجہ سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تصوف سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر بد اخلاقی اور جو دیگر معاملات ہیں اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ جہاں ہمیں، میں اس سے منع اس سے نہیں۔ تو آخر میں کیا پیغام کیا دیں گے آپ اہل سنت نوجوانوں کو، مشائخ کو، محتمم حضرات کو، نعت خوانوں کو؟ دیکھیں مشائخ، اور میں اگر کہوں اور ایک پیغام ہی دوں تو ایک کتاب کو اگر آپ درس نصاب میں، تصوف میں اور مدارس میں واعظین اگر وہ کتاب کو مطالعہ کریں، وہ تبلیس ابلیس ہے۔ اچھا، یہ ہے مولانا ابن جوزی کی۔ صحیح۔ اس نے اس دور کے تمام طبقات کی
صوفیہ کی، قرآ کی، مولانا کی اس کو نصاب میں شامل ہونا چاہیے. ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ان کو پتہ چلے کہ اصلاح ہو سکتی ہے. صحیح. کیونکہ ہم نے ہر شعبے کو ایک مقدس اور مانا ہوا ہے کہ یہ اگر اس شعبے میں میرے ساتھ مولانا لگ جائے تو میں ساری خوبیوں کا مرکز و محور بن جاتا ہوں. لیکن اس کتاب کے اندر اس دور کے تمام صوفیہ کی، علماء کی، قراء کی کمزوریوں کو بھی اظہار کیا گیا ہے. صحیح. تو اگر یہ کتابیں ایسی شائع ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انداز سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواتین و حضرات، آج ہم نے بات کی ڈاکٹر دلاور خان صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا بہت بڑا خاصہ میں نے اپنے پروگرام بار بار بتایا، وہ ہے مولانا احمد رضا فاضلی بریلوی کے اوپر سب سے بڑے اس وقت محقق ہیں. 100 سے زائد آرٹیکل وہ لکھے ہیں اعلیٰ حضرت کے اوپر جن موضوعات کو پہلے کسی نے ٹچ نہیں کیا تھا، لکھا نہیں تھا. اور شاہد کے نام سے ایک جرنل بھی شائع کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت بڑا نام ہے ان کی. میں نے پہلے بتایا کہ ان کی لاہور میں موجودگی سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے. آخر میں یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنے مدارس کے نظام کو ٹھیک کریں، مشائخ جو اپنی درگاہوں کے نظام کو ٹھیک کریں، نعت خواں یہ دیکھیں، سمجھیں اور سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو مالی معاونت دیتے ہیں ان کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ 10 دیگیں نہ پکائیں، ایک دیگ پکا لیں، باقی جو 9 دیگوں کے پیسے ہیں وہ کنز الایمان جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے اس کو عام کرنے پر لگا دیں. جو فتاوی رضویہ ہے اس کو عام کرنے پہ لگا دیں. جو چھوٹے چھوٹے کتابیں ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی، ان کتابوں کو عام کریں. یا کوئی بھی لٹریچر کا جو اچھا مٹیریل ہے وہ اس کو عام کریں. جب ایجوکیشن عام ہوگی، جب لوگ پڑھیں گے تو بہتری آئے گی. خواتین حضرات، یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں اس کو بات کو کر دیتے ہیں. اگر ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کی معذرت چاہتے ہیں. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.